پاکستان کے بارے میں ایک طنزیہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے پاس ایک فوج ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی فوج کے پاس ایک ملک ہے۔ Every country has an army except Pakistan. The army has a country. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعی پاکستان کی فوج خود سیاست کو کنٹرول کرتی ہے یا پھر اس کے پیچھے تاریخ، جنگیں، کمزور جمہوری ادارے اور خود سیاستدانوں کی غلطیاں بھی شامل ہیں؟ اور آج کے دن تو پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کر فوج پر تنقید کرتا ہے کہ فوج کو سیاست سے باہر نکالو، ان کو اپنے بیرکوں میں واپسی بھیجو، عوامی نمائندے ہی عوام کے فیصلے کریں گے۔ ابھی یہ ساری کی ساری باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں لاتا کون ہے؟ کیونکہ پاکستان کے آئین نے تو فوج کے کردار کو بہت ہی واضح کر دیا ہے کہ ان کی اصل ڈیوٹی ہے کیا۔ تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو فوج کو سیاست میں آنے کا راستہ دیتے ہیں، ان کو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ ابھی میں یہاں پر جب فوج کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب پوری فوج نہیں، بلکہ چند بڑے افسران ہیں جنہیں زیادہ تر ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی حقائق رکھیں گے جو شاید آپ کے لیے ہضم کر پانا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ صرف ایک سائیڈ میں بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں جو پاکستان بنایا تھا، اس میں فیصلے کرنے کا مکمل اختیار پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں کے پاس ہی تھا۔ فوج تو پاکستان کی ریاست کا ایک چھوٹا سا مگر اہم ادارہ تھا۔ The armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اگلے کچھ ہی سالوں میں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر اقتدار کی ایسی جنگ شروع ہو گئی کہ کرسی کے لیے بار بار اتحاد ٹوٹنے لگے۔ اب ان لوگوں کا اصل مقصد عوام کی بہتری نہیں بلکہ اقتدار کا نشہ بن چکا تھا۔ اسی لیے 1956 سے 1958 تک صرف 2.5 سالوں میں پاکستان کے اندر 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ وجہ اقتدار کی جنگ۔ اور سونے پہ سہاگا 7 اکتوبر 1958 کو صدر پاکستان اسکندر مرزا نے اس پوری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے اندر پہلی بار مارشل لا لگا دیا، اور اسکندر مرزا فوج کی مدد سے تمام سیاسی جماعتوں کو دبانے لگے تاکہ معاملات تھوڑے نارملائز ہو جائیں۔ تو ایسے میں جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل ایوب خان نے دیکھا کہ ہمارے اقتدار کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بھی ہوشیاری دکھائی اور پاکستان میں مارشل لا لگنے کے صرف 20 دن کے بعد یعنی کہ 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کو اپنے راستے سے ہٹا کر خود اقتدار میں آ گئے۔ تو اس طرح پاکستان کے اندر پہلی بار فوجی آمریت کا آغاز ہوا۔ لیکن اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ سیاسی جماعتوں کی مفاد پرستی اور ان کے آپس میں جھگڑے۔ اور یہ مارشل لا ایسے ہی اگلے 12 سالوں تک چلتا رہا، کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی اس مارشل لا کو سپورٹ کرنے لگی تھی، اور یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو، جنہیں آج کے دور میں ایک بڑا سیاسی لیڈر مانا جاتا ہے، وہ بھی اسی مارشل لا کے دور میں ہی سیاست میں آئے اور پاکستان کے وزیر خارجہ بنے۔ اور جب 1971 میں پاکستان ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور پھر تمام جماعتیں مل کر 1973 کا آئین بناتی ہیں۔ اور پھر جب مارچ 1976 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل ٹکا خان ریٹائر ہوتے ہیں اور نیا آرمی چیف لگانے کا وقت آتا ہے، تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بجائے اس بات کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ فوج میں کون سا جنرل سب سے سینئر ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا جنرل ان کے اشاروں پر چلے گا تاکہ اپوزیشن کو کنٹرول کرنے میں آسانی رہے۔ یعنی کہ بھٹو صاحب اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اور فوج کے جرنیلوں کی سینیورٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے ضیاء الحق کو، جو کہ اس وقت سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر تھے، ان کو آرمی چیف بنا دیتے ہیں تاکہ وہ میرا وفادار رہے۔ لیکن صرف 1 سال کے بعد ہی ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر کے پاکستان میں ایک بار پھر سے مارشل لا لگا دیا۔ اور پھر جب بعد میں دونوں کے اندر معاملات مزید خراب ہو گئے تو ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھوا دیا۔ تو ابھی یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اپنے ذاتی مفاد کی بجائے پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیتے اور فوج کو سیاست سے دور رکھتے ہوئے جو پہلے 2 موسٹ سینئر جنرل تھے
اگر ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنا دیتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ اچھا، تو پھر ضیاء الحق کے دور میں نواز شریف صاحب کی لانچنگ ہوتی ہے۔ پہلے تو انہیں لا کر ڈائریکٹ پنجاب کا وزیر خزانہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد ہی انہیں بلا مقابلہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ضیاء الحق کی ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب 90s میں نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو بینظیر بھٹو ان کی اپوزیشن میں آ کر ان کو ایک تگڑی ٹکر دیتی ہے۔ اور پھر جب 1991 میں پاکستان کے اندر نیا آرمی چیف لگانے کا وقت آتا ہے تو یہاں پر نواز شریف ایک اچھا فیصلہ کرتے ہیں اور جنرل آصف نواز کو، جو کہ اس وقت پاکستان کی فوج کا موسٹ سینئر جنرل تھا، اس کو آرمی چیف بناتے ہیں۔ اور وہ آرمی چیف بننے کے بعد اپنا کام پروفیشنلی کرتا ہے اور وہ سیاست میں مداخلت کی بجائے نیوٹرل رہتا ہے، جس کی وجہ سے اگلے کچھ ہی ٹائم میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہی گر جاتی ہے۔ لیکن جب اگلی بار دوبارہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو جنرل جہانگیر کرامت پاکستان کی آرمی چیف ہوتے ہیں، اور وہ بھی سیاست میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے۔ جو ان کا کام تھا وہ اپنا ہی کام کرتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ فوج اس کے ساتھ مل کر اس کے مخالفین کو دبائے۔ اگر بجٹ پاس کروانے یا آئینی ترمیم کروانے کے لیے بندے کم ہو رہے ہیں تو فوج اور ایجنسیاں ان کی اپوزیشن کے بندے توڑ کر لائیں اور ہمارا بجٹ اور آئینی ترمیم پاس کروائیں۔ اور اگر کہیں پر یہ کوئی ضمنی الیکشن ہار رہے ہیں تو فوج ہی ان کو دھاندلی کر کے وہ الیکشن جتوائے۔ اگر کوئی آرمی چیف یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے، ادروائز یہ اس کو ہٹا کر کسی دوسرے کو لے آئیں گے۔ لیکن جب جنرل جہانگیر کرامت کی نواز شریف کے ساتھ نہیں بنتی تو نواز شریف صاحب نیا آرمی چیف لانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی جنرل جہانگیر کرامت شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا آرمی چیف تھا جسے وزیر اعظم نے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور وہ خاموشی سے ہٹ گیا۔ اور جب 1998 میں نیا آرمی چیف لانے کی بات آتی ہے تو نواز شریف صاحب بھی ذوالفقار علی بھٹو والی غلطی کرتے ہیں اور 3 سینئر جرنیلوں کو چھوڑ کر چوتھے نمبر والے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنا دیتے ہیں۔ ابھی نواز شریف صاحب نے بھی ایسا اسی لیے کیا تھا تاکہ آرمی چیف ان کے اشاروں پر چلے، یہ اسے جو کروانا چاہیں اپنی مرضی سے کروا لیں۔ لیکن صرف 1 سال کے بعد ہی 1999 میں پرویز مشرف نے نواز شریف کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ایک بار پھر سے پاکستان کے اندر مارشل لا لگ گیا۔ اور جب 2013 میں نواز شریف صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، اور جب 2016 میں جنرل رحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو ایک بار پھر سے نواز شریف صاحب نے چوتھے نمبر والے جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنا دیا، اور پھر بعد میں اسی باجوہ نے نواز شریف کو حکومت سے نکالا۔ اور جب 2018 میں پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے تو نواز شریف کو اچھے خاصے ووٹ پڑے تھے، لیکن جنرل باجوہ نواز شریف کی بجائے عمران خان کو حکومت میں لے آئے۔ ابھی اس وقت تو عمران خان صاحب کو بھی جنرل باجوہ کی سیاست میں مداخلت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، دونوں سیم پیج پر تھے، اور عمران خان صاحب تو جنرل باجوہ کو بہت ہی سلجھا ہوا جنرل کہتے تھے۔ یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اور 2022 میں جنرل باجوہ نے ہی عمران خان صاحب کا رجیم چینج کیا، اور رجیم چینج ہونے کے بعد وہی عمران خان جو پہلے جنرل باجوہ کو بہت ہی سلجھا ہوا جنرل کہتے تھے، بعد میں اسی باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق بنا دیا۔ میر جعفر اور آج 2026 میں پاکستان میں نون لیگ کی حکومت ہے، شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کے اپنے وزیر کہتے ہیں کہ آج کے دن پاکستان کے اندر ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے جس میں فوج اور سیاستدان مل کر پورا نظام چلا رہے ہیں، یعنی آج کے دن نون لیگ کو فوج کی مداخلت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ مداخلت ان کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو اپنے اصولوں پر چلے۔ اگر ان کو اقتدار میں آنے کے لیے فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کو ڈال بنا کر اقتدار میں آ جاتے ہیں اور ان کی مداخلت سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ لوگ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کو فوج کی مداخلت نظر آتی ہے اور یہ اس پر آواز اٹھاتے ہیں، یعنی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں۔ جب خود ان کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں تب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور آج کے دن پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں پارلیمنٹ کمزور اور فوج طاقتور سے طاقتور ترین ہوتے جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔